فتنوں کے دور میں ہم جہاں پر اور بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، باہر کے معاملات بہت سارے الجھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی پہچان حاصل کرنا ضروری ہے۔ دشمن بہت زیرک ہے، وہ کبھی کس پیرائے میں کبھی کس پیرائے میں حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے ملک کے امن میں نقص ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقع ہے، جیلانی جیسا پرامن ایریا ہمارا یہ الحمدللہ اسلام آباد پورا پرامن ہے، اس طرح کا کوئی واردات کوئی نقض امن کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن ایک صاحب نے چلتے چلاتے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ الفاظ زبان پر لانا بھی مشکل ہیں، اس نے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانی سے بھی نکال دیا۔ یہ جب جملہ کہا ہے تو یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، یعنی حضور کی اہلیہ کے سگے بھائی ہیں۔ ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے پوری امت کی ماں ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ امیر معاویہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے بھی اپنے فولڈر رکھے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنی تصویریں دیکھتے ہیں، ہم بھی اپنی تاریخ اور اپنے خطوں کو دیکھتے ہیں کہ اس خط میں میرے دادا جی کا ذکر موجود ہے۔ تاریخ کی فلاں کتاب میں جب انگریز سے مارکا ہوا تو میرے فلاں دادا جی جو ہے نا وہ اس میں شریک ہوئے تھے۔ ہم نے بھی ہسٹری رکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہسٹری اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ تاریخ کے غلیظ ترین اور گندے اوراق میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں آ کر دیکھے۔ قرآن کریم میں سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا تذکرہ موجود ہے کہ قرآن کریم کی سورت ہے سورہ ممتحنہ اور 28ویں پارے میں، اس میں حضور کی بیعت کا تذکرہ ہے۔ عورتیں آئیں، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور حضور کے ہاتھ پر جن خواتین نے بیعت کی ہے ان خواتین میں حضرت ہند بھی شامل تھیں، اور حضرت ہند نہ صرف شامل تھی بلکہ ان ساری مسلمان عورتوں کی ترجمانی کر رہی تھی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات میں موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، ہے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ اس بیعت کا تبصرہ ہے، اس بیعت کی کارگزاری ہے۔ اگر کسی نے حضرت ہند کو دیکھنا ہے نا تو تاریخ کے اوراق میں نہ دیکھے، وہ قرآن کے اوراق میں دیکھے، قرآن کی اس تفسیر میں دیکھے۔ جب حضور نے فرمایا کہ یہ جو مجھ سے بیعت کر رہی ہیں ان کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ یہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر جس خاتون نے جواب دیا اور کہا کہ ہم نے پہلے بڑا شرک کیا ہے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ابھی کبھی شرک نہیں کریں گی، حضور نے فرمایا کبھی چوری نہیں کریں گی۔ اس خاتون نے کہا کیا کوئی شریف خاتون بھی چوری کر سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا زنا نہیں کریں گی، کہا کہ یہ پاک دامن عورت کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ جو جواب دے رہی ہے، حضور کہہ رہے ہیں اور آگے سے جواب آ رہا ہے، یہ جواب دینے والی ابو سفیان کی اہلیہ ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے حضور کی بیعت کر لی، اس سے پہلے کہ قضیے کو نہ چھیڑا جائے، اس لیے نہ چھیڑا جائے کہ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام پہلے والی ساری غلطیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جب اسلام آ گیا اس کے بعد ان پر تبصرہ نہ کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں ضرور اس بات کو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی پہلے والی زندگی کو نہیں چھیڑا جائے گا، صحابہ کی بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک کے ساتھ مخلص بنائے، دین اسلام کا سپاہی بنائے، اور آزاد صحابہ کرام کا سچا اور پکا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله